أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98 سے 100۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کو قیامت کے دن اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھائے جانے کا اور پھر ان کو جہنم میں دی جانے والی سخت سزا کا تذکرہ فرمایا۔ بہرا، گونگا اور اندھا بنا کر اٹھایا جانا بھی بطور سزا ہوگا ان کی تذلیل کے لیے، اور اس کے بعد پھر جہنم کی آگ میں ان کو جلایا اور دہکایا جائے گا، اور پھر جہنم کی آگ اگر کبھی تھوڑا سا بجھنے لگے گی تو اللہ رب العزت اس کو اور تیز کر دیں۔ یہ تذکرہ ہم نے گزشتہ آیات میں کفار کے انجام کے حوالے سے پڑھا۔ اب اللہ رب العزت نے اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آج تلاوت کی گئی آیات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انہیں یہ اتنی بڑی سزا دی کیوں جائے گی۔ اس سزا کا سبب بیان فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اس سزا کے سبب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کے کچھ اور عقائد کا اور ان کے کچھ مزید نظریات کا اور جرائم کا تذکرہ بھی فرما دیا، اور وہ سبب جو انہیں جہنم میں جانے پر
اور وہ سبب جو انہیں جہنم میں لے جانے کی وجہ بنا، اور وہ جرم جو انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنا، وہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلا جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے دلائل، آیات، نشانیاں اور سائنس کا انکار کیا، چاہے تو وہ نشانیاں کتابوں کی شکل میں، وحی کی شکل میں انبیاء کرام پہ نازل کی گئیں، اور چاہے تو وہ نشانیاں آفاق میں، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی شکل میں تھی، انہوں نے انکار کیا، میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھی۔ اور پھر اللہ پاک نے بطور مثال ان کا ایک کفر اور ایک انکار بیان بھی فرمایا۔ فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو یہ کہتا ہے، یہ پیغمبر آخر الزمان تو یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے قبروں سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد بھی اتنی بوسیدہ ہونے کے بعد ان ہڈیوں سے کس طرح دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو پھر اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کا بڑا ایک لاجیکل اور بڑا ایک منطقی اور عقلی جواب دیا، اور وہ بڑا ہی مضبوط جواب ہے جو قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پہ بیان ہوا۔ وہ جواب یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا؟ کیا یہ بات ان کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان پیدا کر دیے ہیں؟ تو جو رب اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سورج چاند ستارے پیدا کر سکتا ہے، تو اے انسان تیری تو ان مخلوقات کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں، تو کیا وہ رب تجھ ایک اتنی ننھی سی مخلوق کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا، جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کیا تھا، اس وقت پیدا کیا تھا جب اس سے پہلے ان کا کوئی نمونہ بھی موجود نہیں؟ تو یقیناً جو رب زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات، سورج جیسی بڑی اور عظیم مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، یقیناً اے انسان وہ تجھے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ذالک، یہ، جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں یہی ان کی جزا ہے، ذالک جزاؤہم، یہی ان کی جزا ہے، یہی ان کا بدلہ ہے، بازر بھی، یعنی وہ بدلہ جو پیچھے بیان ہوا پچھلی آیت میں، بازر بھی اس لیے یا کیونکہ، باسببیہ ہے، انہم، کہ انہوں نے، کیونکہ انہوں نے، یا بلا شبہ انہوں نے، یقیناً انہوں نے کفرو، انکار کیا، کفر کیا، انکار کیا، بی کا، آیاتنا، ہماری آیات کا۔ یہ بدلہ ان کا بنتا تھا، اللہ پاک نے ظلم نہیں کیا ان پہ، اس لیے کہ انہوں نے ہماری بھیجی گئی آیات اور نشانیوں کا انکار کیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا، اذا، جب، کننا، ہو گئے ہم،
عظامن ہڈیاں، عظام عظم ان کی جمع، کیا یعنی حیرت سے انہوں نے انکار کرنے کے لیے اور اس کو بعید از عقل خیال کیا، بعید از امکان خیال کیا کہ یہ تو امکان اور ممکن کے بہت دور کیا اذا جب، یہ انہوں نے پوچھنے کے لیے سوال نہیں کیا بلکہ استہزاء اور مذاق کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا، اذا کیا جب، کننا ہو جائیں گے ہم یا ہو گئے ہم، عظامن ہڈیاں، ورفاتن اور ریزہ ریزہ، کیا جب ہم ہو گئے یا ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، یعنی کسی چیز کے بوسیدہ ہو جانے سے، بوسیدہ ہو جاتی ہے نا جب کوئی چیز زیادہ، تو اس کے بعد پھر وہ ذرات میں بدل جاتی ہے، آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ہاتھ میں اس طرح مسل دیں گے تو وہ ذرات کی شکل اختیار کر جائے گی، اتنی زیادہ وہ چیز بوسیدہ اور پرانی ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا انا بے شک ہم، یا واقعی ہم، لفظ پر لا ضرور، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، خلقن جدیدہ نئے سرے سے پیدا کر کے، نئی تخلیق، نئے جنم میں نئے سرے سے پیدا کر کے، کیا واقعی ضرور ہی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں، بہت ہی زیادہ حیرت کا اظہار، اور یہ در حقیقت مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ آوا اور کیا، لم یرو نہیں دیکھا انہوں نے، اب جواب، پہلی آیت میں ان کے اعتراض اور انہیں ملنے والے عذاب کا سبب بیان کیا تھا، اب اللہ پاک نے اس کا جواب دیا۔ آوا اور کیا، لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں سے مراد انہوں نے جانا نہیں، لم یرو، لم یعلمو کے معنی میں، جس طرح علم تر کیف فعل ربک، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور بھی اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا؟ تو اب انسان خود تو نہیں دیکھتا اپنی تخلیق، تو دیکھا نہیں سے مراد وہاں ہوتا ہے کہ کیا اس نے غور نہیں کیا، کیا اس نے اس بات کو جانا نہیں ہے، یہ بات اس کے علم میں نہیں آئی کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا۔ یہ اسی طرح ہے، اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، کہ بے شک اللہ، الذی جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، قادر ہے، قادر ہے علا پر، ان کے یخلق، وہ پیدا کر دے، مثلہم ان جیسے، ان جیسے، مثلہم ان جیسے، اس کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں یا اس کی تفسیر کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ان کی تحقیر کے لیے ہے، ان کو ذلیل ثابت کرنے کے لیے ہے، جیسے بندہ کسی کو کہتا ہے نا تیرے جب کھیرے نہ پڑے، تو اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ ان جیسے نکمے، گندے عقیدے والے، ان جیسے حقیر لوگ، کیا جو رب اتنی بڑی زمین آسمان جیسی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے، وہ ان جیسے لوگوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ ایک تو یہ مطلب ہے مثلہم، اور ایک مطلب یہ ہے کہ
ان جیسے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ اب زندہ ہے نا، بالکل ایسے ہی دوبارہ، بالکل سیم کاپی دوبارہ پیدا اللہ تعالیٰ کرنے پہ کیا قادر نہیں ہے؟ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو لے جائے، کیونکہ یہ کافر ہے نا، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو یہ اللہ پاک یہ مخلوق لے جائے ان جیسوں کو، ان جیسے گندے عقائد کے حامل لوگوں کو لے جائے، بد عقیدہ اور بد اعمال لوگوں کو، اور ان کی جگہ ان جیسے اللہ پاک اور پیدا کر دے جو صحیح ایمان والے ہیں۔ یہ بھی اس کا مطلب، بہرحال اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، مثلہم۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، وجعل، اور اس نے بنایا ہے، مقرر کیا ہے، لہم، ان کے لیے، اجلاً، ایک وقت مقرر، لا ریب فیہ، جس میں کچھ شک نہیں۔ کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان جیسے اور پیدا کر دے، اور وہ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے لیے ایک وقت مقرر کر دے، اور اس نے وہ وقت مقرر کر دیا ہے۔ فَأَبَا، فا پھر بھی، ان ساری باتوں کے، ان سارے جوابات کے بعد بھی، ابا، انکار کر دیا، الظالمون، ان ظالموں نے، فَأَبَا الظَّالِمُونَ، پھر بھی ان ظالموں نے انکار کر دیا، الا، سوائے، کفورا، کفر کے، الا کفورا، سوائے کفر کے۔ سارے دلائل کے بعد بھی ان ظالموں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کیا۔ کفر کا انکار نہیں یہ کرتے، کفر کو تو سینے سے لگاتا، کفر کے علاوہ ہر چیز کا انہوں نے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر دلیل کا انکار کر دیا۔ تیسری اور آخری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانی طبیعت کا ایک خاصہ اور ایک کمزوری کا تذکرہ فرمایا، اور بطور خاص کافروں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، حسد کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ انہیں نبوت اور رسالت کیوں مل گئی؟ یہ تو کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، کوئی نورانی مخلوق بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان تھا، ہمارے ساتھ ہی اسی معاشرے میں رہا، کھایا پیا، زندگی گزاری، اور اب اس نے کہہ دیا میں نبی بن گیا ہوں۔ یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم جتنے بخیل ہو نا، ویسے اگر یہ اختیار تمہارے ہاتھ میں ہوتا نا، تو واقعی تم نے تو کسی کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دینی، تم نے کسی کو نبوت اور رسالت کیا دینی تھی؟ اگر بالفرض اللہ پاک کے سارے خزانے تمہارے ہاتھ پر رکھ دیے جاتے، تو پھر بھی تم نے تو کسی کو ایک تھیلا نہیں دینا، ایک پائی نہیں دینی تھی۔ تم نے ہمارے نبی کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا تاج کیا پہنانا تھا، تم نے تو کسی کو ایک پائی نہیں دینی۔ اتنے بخیل ہو، اتنے کنجوس ہو، اللہ اکبر۔ اور یہ اسی شدید بخل ہی کا نتیجہ ہے کہ تم نے تو کسی کو کچھ نہیں دینا، اگر اللہ پاک نے کسی کو کچھ عطا کر دیا ہے تو وہ بھی تمہیں گوارا نہیں، وہ بھی تمہیں قبول نہیں ہے کہ یہ نبوت اور رسالت ملی کیوں ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
لو اگر، ان کو کہہ دیجئے لو اگر انتم تم تملکون مالک ہوتے، ملک ملکیت، لو اگر انتم تملکون اگر تم مالک ہوتے، خزائن خزانوں کے، اور رحمتی ربی میرے رب کی رحمت کے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذن تو تب، اذن تب، اس وقت بھی، لم زبر لا، ضرور، امسکتم تم روک لیتے، امساک روکنا، امسکتم تم روک لیتے، خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے، نا 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 یہ نہ کسی کو دینا، خرچ ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، وکان الانسان، اور ہمیشہ سے ہے انسان، قدورا بہت بخیل، سٹنگی، اور انسان ہمیشہ سے بہت بخیل، یہ اوورال انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت بخل والی ہے۔ وہ آگے پھر اللہ پاک کا کسی پر فضل ہوتا ہے، دین کی تربیت سے، والدین کی تربیت سے، خاندان کی تربیت سے، ماحول کے اثر سے، وہ شخص اپنی اس فطری کمزوری پر، بخل پر، کمینگی پر، بخل پر اور کنجوسی پر قابو پا لیتا، ورنہ اوورال انسان جو ہے وہ بڑا تھوڑ دلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو دل کی وسعت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بخیلی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں غنا عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر پختہ یقین عطا فرما دے، جو ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کو درست کرنے کا باعث بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔